الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل محرم میں جس قسم کی تعزیہ داری کی رسم کی جاتی ہے، اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تعزیت کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تعزیت کو عربی میں تعزیہ لکھتے ہیں، جیسے رحمت کو عربی میں رحمہ لکھتے ہیں، اور تعزیت کا لغوی معنی تسلی دینا، اور شرعی اصطلاح میں تعزیت کہتے ہیں میت کے رشتہ دار کو صبر کی تلقین کرنا اور انہیں تسلی دینا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو اور انہیں دلاسا ملے۔ جب سے شیعوں نے ماتم اور تعزیہ داری کو رواجا اور مسلمانوں کے قبر پرست طبقہ نے اسے اپنایا ہے، اس کے بعد اردو لغت والوں نے تعزیت کا ایک معنی اور بڑھا دیا۔ پہلے سے تعزیت کا ایک معنی ہے ہی تسلی دینا، اور ایک دوسرا معنی جیسے فرہنگ آصفیہ میں ہے، حضرت امام حسن و حسین کی تربتوں کی نقل جو کاغذ اور بانس کے کبا کے اندر محرم کے دنوں میں 10 روز تک ان کا ماتم یا فاتحہ دلانے کے واسطے بطور یادگار مناتے ہیں۔ یہاں پر ایک شیعی ویکیپیڈیا کے حوالے سے بھی تعزیت کا مطلب جانتے چلیں تو موضوع کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ شیعہ ویکیپیڈیا کیا کہتا ہے؟ تعزیہ شیعوں کی ایک رسم ہے جو امام حسین کے جنازے یا ان کے روضے کی شبیہ بنا کر عاشورہ کے دن عزاداری کے جلوس میں نکالے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں تعزیوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تعزیہ سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے، اسٹیل اور کاغذ سے تیار کیا جاتا ہے۔ عراق میں تعزیہ کو شبیہ اور ایران میں نخل گردانی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں تعزیت کسی کی موت پر اس کے رشتہ داروں سے کی جاتی ہے تاکہ میت کے گھر والوں کو تسلی ہو، کیونکہ جس گھر وفات ہوتی ہے وہ لوگ غمگین اور اداس ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایسے موقع پر تعلیم دی ہے کہ میت کے گھر والوں کو تسلی دی جائے، اسے تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت سے متعلق متعدد احادیث ملتی ہیں۔ آئیے چند ایک احادیث دیکھتے ہیں اور اسلام میں تعزیت کی حیثیت جانتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور ان الفاظ سے تعزیت فرمائی: اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ اس حدیث میں آگے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی جان نکلنے کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس لیے ممکن ہے کہ میت کے شدت غم میں انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، مگر میت پر زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، گریبان چاک کرنا اور سینہ کو بھی کرنا منع ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تعزیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت افزائی کا خلد عطا فرمائے گا۔ سنن نسائی میں ایک واقعہ موجود ہے۔ قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتی۔ ان میں سے ایک ایسے آدمی بھی ہوتے جن کا ایک چھوٹا بچہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے آتا تو وہ اسے اپنے سامنے گود میں بٹھا لیتے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد وہ بچہ مر گیا تو اس آدمی نے اپنے بچے کی یاد میں محفل میں آنا بند کر دیا اور رنجیدہ رہنے لگا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں پایا تو پوچھا: کیا بات ہے، میں فلاں کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ننھا بچہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا مر گیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی اور اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی خبر پر اس کی تعزیت کی، پھر فرمایا: اے فلاں، تجھ کو کون سی بات زیادہ پسند ہے، یہ کہ تم اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاتے
یا یہ کہ جب تم قیامت کے دن جنت کے کسی دروازے پر جاؤ تو اسے اپنے سے پہلے پہنچا ہوا پاؤ، وہ تمہارے لیے دروازہ کھول رہا ہو۔ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے پہنچے اور میرے لیے دروازہ کھول رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے وقت میت کے گھر والوں کو صبر دلایا جائے۔ وہ آپ کسی طرح کے الفاظ کے ساتھ صبر و تسلی دلا سکتے ہیں۔ معین الفاظ میں تعزیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیز تعزیت کے باب میں جہاں تک سوگ کا معاملہ ہے وہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی مردوں کے لیے کبھی بھی سوگ جائز نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ سوگ ترک زینت کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 10 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی نہ خوشبو، اور اسب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کستے اسفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے صرف 3 دن ہی سوگ منایا، جبکہ بیٹے سے جدائی کا غم ایک ماں کو کس قدر ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے، عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے تیسرے دن انہوں نے صفرا خلوق، ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوگ صرف عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے رشتہ دار کی موت پر 3 دن سوگ منا سکتی ہے، یہ جائز ہے مگر واجب نہیں ہے۔ تاہم شوہر کی وفات پر واجبی طور پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانا ہے، اور یہ سوگ وفات کے وقت زندگی میں ایک بار ہے، بار بار اور ہر سال سوگ جائز نہیں ہے۔ شریعت محمدی میں میت کے گھر والوں کی تعزیت سے متعلق اختصار کے ساتھ یہ بھی بات جان لیں کہ جب کسی کے گھر فوتگی ہو تو اس وقت گھر والے غمگین ہوتے ہیں، ایسے میں میت کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے اور گھر والوں کو تسلی اور صبر کی تلقین کی جائے، اور پڑوسی کا حق بنتا ہے کہ اس دن میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا جائے، اور گھر والوں کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ تعزیت کے لیے کوئی خاص دن نہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں، اور کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں۔ اسلامی تاریخ میں متعدد واقعات رونما ہو گئے اور متعدد شہادتیں ہوئیں۔ ان شہادتوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، مگر شہادت حسین کے بہانے شیعوں نے تعزیہ کی رسم ایجاد کی، اور آج مسلمانوں کی اکثریت بھی شیعوں کی طرح تعزیہ داری کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ ہرگز نہیں بھولیں کہ رسم تعزیہ شیعوں کی ایجاد ہے، اور یہ رسم تعزیہ سیدنا حسین کی یاد میں بطور تعزیت ہے۔ تعزیہ میں شہید کی قبر کی شبیہ ہوتی ہے، جو سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے، اسٹیل اور کاغذ سے تیار کی جاتی ہے۔ جب آپ اسلامی تعزیت اور رسم تعزیہ کا موازنہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسم تعزیہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ اسلامی شریعت سے تعزیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے سارے اعمال خود سے وضع کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رسم تعزیہ کیسے اسلامی تعزیت اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی، جبکہ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا دین وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور قرآن و حدیث سے باہر کوئی عمل دین نہیں ہے۔ رسم تعزیہ سیدنا حسین سے جڑی ہوئی ہے، جو یقیناً اسلام مکمل ہونے کے بعد کی پیداوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی وفات یا شہادت پر رسم تعزیہ منانے کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت میت کے گھر والوں سے محض تعزیت کا حکم دیا ہے۔
مگر بانس و کاغذ اور لکڑیوں کے توسط سے لمبا سا جہاز نما ماڈل قبر کی شبیہ بنانے کا کہیں حکم نہیں ہے، نہ کسی صحابی کے لیے اور نہ ہی اہل بیت کے شہید کے لیے، اور نہ خصوصیت کے ساتھ حسین کے لیے۔ یہ نئی ایجاد بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تعزیہ تعزیت سے ماخوذ ہے، اور اسلام میں تعزیت زبانی طور پر میت کے گھر والوں کو دلاسا اور تسلی دینے کو کہتے ہیں، مگر رسم تعزیہ داری میں میت کی قبر کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور ہر سال 10 محرم کو تعزیہ منایا جاتا ہے۔ کسی میت یا شہید کی شہادت کے دن بھی ایک مرتبہ بھی شہید کی قبر کی شبیہ نہیں بنا سکتے، تو ہر سال اس عمل کا دہرانا بھی کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور کتنے گئے گزرے مسلمان ہیں جو قبروں کی شبیہ بناتے ہیں، گلی کوچے گھماتے ہیں، پھر تالاب میں بھسم کرتے ہیں۔ کیا یہ ہندوؤں کی مورتی پوجا جیسی عبادت نہیں ہے؟ ہندو بھی اپنے تہواروں پر اپنے بزرگ لوگوں کی مورتی بناتے ہیں، اس کی تعظیم و عبادت کرتے ہیں، اور پھر اسے پانی میں بہا دیتے ہیں۔ یعنی جو سب اعتقادات و اعمال ہندو اپنے مورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی اعتقاد و عمل کے ساتھ تعزیہ داری کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ شرکیہ و کفریہ عمل بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس شیعی ایجاد شرکیہ و کفریہ عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تعزیہ میں موجود قبر کو زندہ حسین سمجھا جاتا ہے، ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کے لیے نیاز کی جاتی ہے، نظر مانی جاتی ہے، اور ان سے مدد مانگی جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کو سجدہ بھی کیا جاتا ہے، اور تعزیہ کے نیچے سے بچوں کو گزارا جاتا ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ صاحب قبر کی پناہ میں آ جائے گا۔ ایک انسان کو معبود کی حیثیت سے پوجا جاتا ہے، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کس کا نام شرک ہے؟ اور اگر کوئی کلمہ پڑھ کر یہ سارے مشرکانہ اعمال انجام دے گا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو مورتی پوجنے والوں کا حشر ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں اعتقاد و عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کہیں پر تعزیہ میں ذوالجناحین یعنی 2 پروں والے گھوڑے اور دلدل نامی سواری تیار کر کے اس کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں عجیب مورتی کی شکل میں ہوتی ہے، اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اس کی زیارت اور اس کے جلوس میں شامل ہونا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ عموماً اس طرح کی رسم شیعہ انجام دیتے ہیں، مگر اس میں تعزیہ منانے والے بھولے بھالے مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں، جو بے حد شرمناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتوں کی عبادت سے نجات دے کر اسلام میں داخل فرمایا، پھر بھی بعض مسلمان عمدن یا سہون بتوں، گھوڑوں، پتھروں، قبروں اور مورتیوں کی عبادت کسی نہ کسی شکل میں کرتے ہیں۔ ہم ایسے بے راہوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ تعزیت تو میت کے غم پر صبر دلانے کو کہتے ہیں، مگر تعزیہ داری میں باقاعدہ ڈھول بجایا جاتا ہے، اس میں ناچا اور ٹھڑکا جاتا ہے، جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں اس میں رقص کرتے ہیں، اور خوب ہنستے گاتے کھیل تماشا کرتے اور میلہ ٹھیلا لگاتے ہیں۔ اولاً ڈھول باجوں کی تعزیہ سے کوئی نسبت نہیں بنتی، ثانیہ ڈھول و رقص ہمیشہ منع ہے، پھر تعزیہ کے ساتھ کیوں کر جائز ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے آلات کو شیطان کا ساز قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت میں خسف، مسخ اور قذف واقعہ ہوگا۔ ایک مسلمان نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور باجے عام ہو جائیں گے اور شراب خوب پی جائے گی۔ مسلمان بھائیوں، اللہ کبھی تمہارے ان عملوں سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ تم ایسے اعمال کر کے قہر الہی کو دعوت دے رہے ہو۔ ذرا غور کرو کہ شہدائے کربلا کے واسطے یوم شہادت پر شہنائی بجانا کیا حب اہل بیت ہے، یا یہ اہل بیت سے بغض کی علامت ہے؟ اور جو اسلام عورتوں کو اپنے گھر میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر تم انہیں گھروں سے سڑکوں، گلی کوچوں اور چوک چوراہوں پر نکالتے ہو، خود بھی ناچتے ہو، ان سے بھی نچواتے ہو، اور یوں مسلم خواتین کی عزت اپنوں اور غیروں کے سامنے نیلام کرتے ہو۔ تعزیہ کی مناسبت سے مرثیہ خوانی، نوحہ، ماتم، گریبان چاک، چیخنا چلانا، رونا دھونا کیا جاتا ہے۔ تعزیت صرف وفات کے وقت میت کے گھر والوں میں خاتون کو 3 دن
جبکہ صرف وفات کے وقت میت کے گھر والوں میں سے خاتون کو 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے اور شوہر کی وفات ہو تو 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم ہے، مگر مردوں کو سرے سے کبھی بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ سوگ صرف عورت کے لیے، وہ بھی وفات کے وقت، اور ماتم و نوحہ تو کبھی بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، نہ موت کے وقت اور نہ زندگی میں کبھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا اور دور جاہلیت کی پکار لگائی، وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ میت پر رونے دھونے اور نوحہ کرنے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں اس پر کیے گئے نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ تم ماتم و نوحہ کر کے حب اہل بیت کا ثبوت دے رہے ہو اور ثواب دارین حاصل کر رہے ہو یا شہدائے کربلا کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اسی طرح تعزیہ کے پس منظر میں صحابہ کرام کو سب و شتم کیا جاتا ہے، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جاتا ہے۔ صحابہ کو گالی دینا شیعہ کی خاص پہچان ہے، مگر آج شیعہ کے جھانسے میں بہت سارے مسلمان آ گئے اور مسلمان بھی بعض صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس بارے میں مختصراً یہ جان لیں کہ ایک دل میں ایمان اور صحابی کا بغض دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر دل میں ایمان ہے تو صحابی کی محبت ہوگی، اور اگر کوئی آدمی صحابی سے بغض رکھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ تعزیہ میں ایک عمل خود کو تکلیف دینا ہے، جیسے تلوار و چاقو سے خود کو زخمی کرنا، دھاردار اسلحے سے جسم لہو لہان کرنا، آگ زنی، سینہ کو بھی اور زنجیر زنی کر کے خود کو نقصان پہنچانا، یہ سارے شرعی اعمال ہیں، اور یہ ان کے برے کرتوت کے نتیجے ہیں جن کے سبب بطور ذلت و رسوائی یہ قیامت تک خود کو اذیت و تکلیف میں مبتلا رکھیں گے۔ واضح رہے ان المناک حرکتوں کا اسلام سے اور شرعی تعزیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام تو خود کو ادنا سی تکلیف پہنچانے سے منع کرتا ہے۔ تعزیہ میں غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کی جاتی ہے، مختلف قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں، انہیں مزارات پر پیش کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جھوٹی روایات کا سہارا لے کر ان نذر و نیاز کے جھوٹے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نذر عبادت ہے، اور غیر اللہ کے لیے نذر ماننا اور غیر اللہ کے لیے نیاز کرنا شرک ہے، اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ رسم تعزیہ بدعت ہے، کفر بھی ہے، اور اس میں شرکیہ عمل بھی پایا جاتا ہے، یعنی تعزیہ داری سرے سے ناجائز اور حرام ہے، اور تعزیہ کے ساتھ جتنے اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ بھی تعزیہ کی طرح ناجائز ہیں، کیونکہ جس عمل کی بنیاد ہی حرام ہے اس سے جڑے تمام اعمال بھی حرام ٹھہریں گے۔ اور قرآن و حدیث کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ تعزیہ داری کرنے والے ان اعمال سے توبہ کیے بغیر مر گئے تو اللہ کے یہاں ان کی بخشش محال ہے، اور جو جنت میں نوجوان